بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم 5 چیزوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. نمبر 1، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا مختصر تعارف اور اس کتاب کی اہمیت. نمبر 2، صاحب کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف. نمبر 3، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس اسلوب پر، اس طرز پر لکھی جانے والی دیگر کتابیں. نمبر 4، اس کتاب کی چند مشہور شروحات. نمبر 5، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی چند خصوصیات. سب سے پہلی چیز ہے اس کتاب کا مختصر تعارف اور اس کتاب کی اہمیت. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام شرعی فقہی احکام و مسائل سے متعلقہ احادیث کا ایک عمدہ ترین مجموعہ ہے. جس طرح اس کے نام سے یہ بات واضح ہے. بلوغ المرام مقصد کو پہنچنا، من ادلۃ الاحکام احکام کے دلائل سے، احکام کے دلائل سے مقصد کو پہنچنا. احکام 2 طرح کے ہیں، احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ. احکام تکلیفیہ جیسے ہم سنتے ہیں یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز مباح ہے. ان چیزوں کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے جو دلائل ہوتے ہیں، احادیث ہوتی ہیں، وہ احادیث اس کتاب کے اندر مختصر طور پر جمع کی گئی ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز فاسد ہے، باطل ہے. ان کو احکام وضعیہ کہا جاتا ہے. ان کے دلائل بھی احادیث کی شکل میں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب اپنی حسن ترتیب اور اپنی جامعیت کی بنیاد پر اکثر دنیا کے اکثر مدارس دینیہ اور وفاق بورڈز کے نصاب کا حصہ ہے. اس کتاب میں ارکان اسلام سے لے کر ضروریات زندگی سے متعلقہ تمام مسائل سے متعلقہ مختصر طور پر احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس کتاب میں 750 احادیث تقریباً ایسی ہیں جو بخاری مسلم یا ان میں سے کسی ایک کے اندر موجود ہیں، اور باقی 650 کے قریب احادیث ایسی ہیں جو دیگر سنن جوامع اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں. جہاں پر اس کتاب کی روایات احادیث کی تعداد کی بات کی جائے تو دارالسلام کے نسخہ کے مطابق اس کتاب کی ٹوٹل احادیث 1569 ہیں. بعض نسخوں کے اندر 1405 ہیں اور بعد میں نمبرنگ کے مطابق 1398 احادیث ہیں. اس نمبرنگ کے اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بعض احادیث کو وہ تابع کے طور پر لاتے ہیں. ایک بڑی حدیث بیان کرتے ہیں، نیچے کچھ ٹکڑے بیان کرتے ہیں. تو بعض لوگ لکھنے والے جو طبع کرنے والے ہیں، شارحین ہیں، وہ اس ٹکڑوں کو بھی ایک نمبر دے دیتے ہیں. تو پھر اس طرح تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. اور بعض ایسے کرتے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو وہ کوئی نمبر نہیں دیتے، اس لیے تعداد نیچے آ جاتی ہے. لہٰذا یہ کوئی نمبرنگ کے اندر اختلاف کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب اپنی جامعیت میں اپنی مثال آپ ہے. اس لیے اس کے روز تعریف سے لے کر اب تک اہل علم کے ہاں اس کے حفظ کا ایک خاص اہتمام و التزام پایا جاتا ہے، اس کے اوپر ترغیب پائی جاتی ہے. دوسری چیز، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف. ان کی کنیت ابو الفضل، لقب شہاب الدین، نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد العسقلانی المصری رحمہ اللہ تعالی ہے. آپ 773 ہجری میں مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے. جب آپ کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد گرامی وفات پا گئے. تو پھر علم کا شوق اس قدر زیادہ تھا کہ کٹھن حالات آگے رکاوٹ نہ بنے، حتیٰ کہ آپ نے 9 سال کی کم عمری میں قرآن کریم حفظ کر لیا. اور پھر جو ہی عمر بڑھتی چلی گئی، علم کے شوق کی بنیاد پر آپ نے مختلف علاقوں کے اسفار کیے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، حجاز اور دیگر علاقوں کے سفر کیے. جہاں تک آپ کے اساتذہ کی بات ہے تو سب سے زیادہ جو ٹائم آپ نے جس استاد محترم کے پاس گزارا، جن سے شرف تلمذ حاصل کیا اور علم سیکھا، ان کا نام حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالی ہے. اسی طرح امام بلقینی، امام ابن ملقن جیسے کبار اساتذہ کرام سے بھی آپ نے کسب فیض کیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک نہایت قابل ترین انسان تھے. ان کو حافظ کا لقب دیا گیا ہے. محدثین کے ہاں حافظ اس محدث کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 احادیث اسناد کے ساتھ یاد ہوں اور جو احادیث کی علل اور اس کے متعلقہ اسماء و رجال کے علم میں بھی ایک خاص مہارت رکھتا ہو. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے علاوہ تقریباً
150 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان میں سے ہر کتاب دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کے مشہور شرح فتح الباری بھی ان کی تصنیف ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث کے علوم میں سے شاید ہی کوئی علم ایسا ہو جس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کوئی تصنیف نہ لکھی ہو، جس طرح کہ اسماء و رجال سے متعلقہ تقریب و تہذیب ہے، تہذیب و تہذیب ہے، اور اسی طرح اصول حدیث میں نزہۃ النظر ہے، اور اسی طرح جو صحابہ کرام کی سیرت کے حوالہ سے الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، اور بھی دیگر ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صرف اور صرف شرح صحیح بخاری جو ان کی فتح الباری ہے وہی لکھ دیتے تو ان کے تذکرہ کے لیے کافی اور وافی تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی بہت زیادہ علمی کیریئر، بہت زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے، جو اپنے دور میں، جو اپنی زندگی میں قاضی القضات کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور اس کے علاوہ تدریس و درس و تدریس کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ کی جو جہاں تک آپ کی وفات کی بات کی جائے تو آپ کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، مصر کے اندر آپ کی قبر موجود ہے۔ تیسری چیز بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے اس اسلوب پر لکھے جانے والی دیگر کتابیں، ان میں سر فہرست عمدۃ الاحکام ہے جو حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر 430 احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری کتاب المنتقیٰ فی اخبار المصطفیٰ، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے دادا جان علامہ عبدالسلام بن عبداللہ بن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جو بلوغ المرام کی احادیث جو اس کا طریقہ کار ہے، سلوب ہے، اسی سلوب پر ہی وہ بھی لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح تیسری کتاب الالمام باحادیث الاحکام، یہ کتاب علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید، جو شاگرد خاص ہیں، علامہ سخاوی رحمہ اللہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اس کتاب کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے۔ الالمام باحادیث الاحکام جو کہ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ کمی کی گئی ہے، بہرحال اس کے اندر اس کی بنسبت بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، اور جبکہ یہ اپنے اسلوب پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک بہت ہی جامع ترین و اہمیت کی حامل کتاب سمجھی جاتی ہے، اور ہے بھی اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے اور مشہور ہے۔ چوتھی بات اس کتاب کی شروحات کے متعلقہ ہے، چونکہ یہ کتاب ایک بہت جامع ترین کتاب ہے، اسی لیے اس کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے، مختلف اس کی شروحات لکھی گئیں، جن میں سر فہرست سبل السلام ہے جو علامہ سنانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو انہوں نے بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرح توضیح الاحکام ہے جو شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ تعالی نے تصنیف فرمائی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی، ان کی بھی اس کے اوپر ایک تصنیف ہے فتح العلام شرح بلوغ المرام، اسی طرح سعودی علماء کے نام کی منحۃ العلام کے نام سے۔ اسی طرح اردو زبان میں بھی اس کی مختلف شروحات لکھی گئی ہیں، جیسا کہ فقہ الاسلام ہے علامہ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ کی۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے شرح بلوغ المرام، اس کا اختصار بھی اردو زبان میں کیا گیا ہے 2 جلدوں میں، جو مارکیٹ میں موجود ہے اور PDF کی شکل میں بھی موجود ہے۔ پانچویں چیز بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احکام کی احادیث بالاختصار بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اس میں طوالت سے گریز کیا گیا ہے، لمبی احادیث کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو باب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ قائم کرتے ہیں، اس باب سے متعلقہ حدیث کا جو ٹکڑا ہوتا ہے صرف اسی کو لے کر آتے ہیں، اور اختصار کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہر حدیث کے راوی کا نام ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، یعنی یہ کتاب اصل کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں، جس کتاب کے اندر وہ اصل موجود ہوتی ہے اس کا اصل حوالہ بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں، حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، اس کا درجہ بیان کرتے ہیں، اور ایسے بھی کرتے ہیں بعض احادیث جو ضعیف ہوتی ہیں اور ان احادیث کے اوپر وجہ ضعف بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کی ضعف کی وجہ یہ ہے۔
تو یہ چند خصوصیات تھیں جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو قاری جو پڑھنے والا ہوگا وہ اس کے اندر بہت زیادہ خصوصیات کو محسوس کرے گا۔ تو یہ 5 چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے پیش خدمت کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔